السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ توارث اور ماحول ہے۔ کیا ہے؟ توارث اور ماحول۔ آپ کو یہ کویسچن اس طرح سے آ سکتا ہے، یعنی جو ایگزامینر ہے وہ بھی آپ کو یہ کویسچن ڈال سکتا ہے ایز اے نوٹ کی طریقے سے۔ کس طریقے سے وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ اس پر آپ ایک نوٹ لکھیں۔ کیا کریں؟ نوٹ لکھیں۔ تو آپ کو یہ کویسچن وہ اریز کر سکتا ہے، لیکن بیسیکلی ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا توارث اور ماحول۔ دیکھیں، توارث وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے خاندان سے چیزیں ملتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جینز ہوتی ہیں آپ کو۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی جینز ہوتی ہیں، یعنی جو آپ کو اپنے خاندان سے چیزیں ملتی ہیں وہ آپ کا توارث کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ وہ آپ کا توارث کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کی جو اس کے علاوہ دیکھیں ہم اس کو ماحول کیا ہے؟ ماحول وہ آپ کی سوسائٹی ہے یا آپ کا جو گھر ہے، آپ جن سے چیزیں سیکھتے ہیں، یعنی آپ کی جو سوسائٹی اور آپ کا جو ماحول ہے جن میں سے آپ چیزیں سیکھتے ہیں وہ آپ کی توارث اور ماحول کہلاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ توارث اور ماحول کیا ہے؟ بیسیکلی کہ ہر وہ چیز، ہر بچہ اپنے والدین ہی سے توارث کی صفات۔ چلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم اس کو پوائنٹ دیتے جائیں گے کہ یہ کیا کیا پوائنٹس نکلتے ہیں، کیا کیا پوائنٹس اریز ہوتے ہیں اس ٹاپک میں سے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر بچہ اپنے والدین سے ہی توارث کی صفات حاصل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہر بچہ اپنے والدین سے ہی توارث کی صفات حاصل کرتا ہے۔ اس کی شکل و صورت اور دیگر خصوصیات عموماً اپنے والدین سے مشابہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جو اس کی شکل و صورت ہے اور باقی جو خصوصیات اپنے والدین سے ہی ملتی جلتی ہیں۔ یہ بات بہت حد تک درست ہے، مگر بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس کی جو شکل و صورت ہے نا، یعنی جو اس کی شکل ہے وہ اپنے والدین سے خصوصاً ملتی جلتی ہے، لیکن ایسا عموماً نہیں ہوتا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے والدین سے توارث کی صفات حاصل کرتا ہے۔ اس کی شکل و صورت اور دیگر خصوصیات اپنے والدین سے مشابہ ہوتی ہیں۔ یہ بات بہت حد تک درست ہے، مگر بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توارث کا دارومدار جینز اور ان کے آپس کے ملنے جلنے کی ترتیب پر ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، ہر بچے کو جینز اپنے والدین سے ہی ملتے ہیں، لیکن ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا ایک والدین کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں سے کسی بچے کی صورت میں ایک قسم کے جینز کا زیادہ اثر ہوتا ہے، تو دوسرے کی صورت میں کسی اور کے، اور تیسرے کی صورت میں کسی تیسری قسم کی جینز کا اثر ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات بہت حد تک درست ہے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توارث کا جو دار و مدار ہے وہ جینز پر ہے، یعنی آپ کی جو جینز آپ اپنے والدین سے ملتے ہیں اس پر ہے، اور ان کے آپس کے ملنے کی ترتیب پر ہے، یعنی آپ کی جو آپس کے ملنے کی ترتیب ہے اس پر ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر بچے کو جو جینز ہے نا وہ اس کے اپنے والدین، اپنے پیرنٹس سے ہی ملتے ہیں، لیکن ان کی ترتیب کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی تو آپ اس کو جو پہلا پوائنٹ ہے وہ کہہ سکتے ہیں توارث کی صفات کا پوائنٹ ہے۔ کون سا؟ توارث کی صفات کا پہلا پوائنٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں توارث کا جو دار و مدار ہے وہ جینز پر ہے، ان کے آپس کے ملنے کی ترتیب پر ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر بچے کو جینز اپنے والدین سے ہی ملتے ہیں، لیکن ان کی ترتیب کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا ایک والدین کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں سے کسی بچے کی صورت میں ایک قسم کے جینز کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں یہ ہے کہ ایک والدین کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں سے کسی بچے کی صورت میں کسی ایک قسم کی جینز کا زیادہ اثر ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں اس میں ایک قسم کی جینز کا زیادہ اثر ہے اور باقی جو ہے اس میں اس کی جینز کا کم اثر ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی جینز ہے نا، یعنی بچے کی جو جینز ہے ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا ایک والدین کے ہاں پیدا ہونے والے میں سے کسی ایک بچے کی صورت ایک قسم کی جینز کا زیادہ اثر ہوتا ہے، تو دوسرے کی صورت میں کسی اور قسم کی، اور تیسرے کی صورت میں تیسری قسم کے جینز کا اثر ہے۔ چنانچہ الگ الگ صفات کے حامل جینز کے باہم ملنے کی وجہ سے ایک ہی والدین کے ہاں پیدا ہونے والے بچے نہ صرف آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات وہ والدین سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ حامل جینز کے باہر ملنے، یعنی جینز کے ملنے کی وجہ سے ایک والدین کے پیدا ہونے والے بچے نہ صرف آپس میں ایسا نہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات وہ والدین سے بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ ان جینز میں موجود توارث کے اثرات کی بدولت بچے والدین جیسے جسمانی صحت
صحت قدر و قامت چال ڈھال رنگ ادوال و ذہانت جیسی صفات وغیرہ حاصل کرتی ہے۔ یہ صفات ہیں جن پر ماحول کا نہیں بلکہ توارث کا اثر ہوتا ہے۔ یہ نہ کہتے ہیں کہ وہ تمام کوالٹیز ہیں، وہ آپ کی صفات ہیں جس کی وجہ سے اس پر ماحول کا کوئی اثر نہیں بلکہ توارث کا اثر ہے۔ تو کہتے ہیں وہ تمام صفات کے ہمیں جنس کے باہر ملنے کی وجہ سے ایک ہی والدین جو ہے اس کے کہتے ہیں کہ آپ کے جو والدین ہیں نا، ان کے پیدا ہونے والے بچے نہ صرف آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ بعض اوقات وہ والدین سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان جینز میں جو توارث کے اثرات کی بدولت بچے والدین جیسی صحت قدر و قامت چال ڈھال رنگ و ڈال اور حد و حال ذہانت صفات وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایسی صفات ہیں جن پر ماحول کا نہیں بلکہ توارث کا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایسی صفات ہیں، یہ ایسی کوالٹیز ہیں جس پر آپ کے ماحول کا نہیں بلکہ آپ کے توارث کا اثر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے والدین سے مختلف ہوتے ہیں، ان چیز موجود توارث کے اثرات کی بدولت بچے جیسے جسمانی صحت قدر و قامت چال ڈھال اور رنگ سے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ماحول کے اثرات دراصل کسی فرد کی ذات میں تغیرات لانے والے ایسے اثرات ہیں جو باردار حلیہ بننے کے بعد اسے حاجی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم جو پوائنٹ ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ جو ماحول کے اثرات ہیں وہ دراصل کسی فرد کی ذات میں تغیرات لانے والے ایسے اثرات ہیں جو باردار حلیہ بننے کے بعد اس پر حاجی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلا ایک پودے کے پیدا ہونے اور اس کی نوشمہ پر آب و ہوا، کھاد، پانی وغیرہ اثرات ہیں جو اس پر حاجی طور پر پڑتے ہیں، اس لیے ان کو ماحول کا نام دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل فرد کی تغیرات لانے والے اثرات، اگر آپ اس کو سیکنڈ پوائنٹ دے دیں تو کہتے ہیں کہ ماحول کے اثرات دراصل کسی فرد میں تغیرات لانے والے اثرات ہیں جو باردار حلیہ بننے کے بعد اس پر حاجی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بس ایک پودے پیدا ہونے اور اس کی نوشمہ اور آب و ہوا، کھاد، پانی وغیرہ اثرات ہیں جس پر حاجی طور پر، اس لیے ان کو ماحول کا نام دیا جاتا ہے۔ ماحول بچوں کی جو شخصیت ہے یعنی جو ان کی پرسنالٹی ہے پر بہت اہم اور بنیادی اثرات ڈالتی ہے۔ بچوں کی بے شمار دلچسپیاں، قسم قسم کی عادتیں اور عجیب و غریب انداز فکر ان کے ماحول کے باعث ہی ہوتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس پر پڑنے والے جملہ اثرات ماحول کے اثرات کہلاتے ہیں۔ کہ جب بچہ ماں کے پیٹ پر ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو پڑنے والے اثرات ہیں وہ ماحول کے اثرات ہیں۔ مطلب اگر ماں خوش ہے یا غمی ہے، اس کو آرام دہ ماحول ایسے عوامل ہیں جو پیدا ہونے والے بچے کی شخصیت پر ڈالتے ہیں، لیکن ماں کی ماحول کے نمایاں اثرات بچے کی پیدائش کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ پیدائش کے بعد ہم اثرات کو مشاہدات و طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ جو آپ کے تغیرات ہیں، یعنی جو آپ کا ماحول ہے، آپ کا انوائرمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کے جو ماحول کے اثرات ہیں دراصل وہ کسی فرد کی ذات میں تغیرات لانے والے ایسے اثرات ہیں جو حلیہ بننے کے بعد اس میں حاجی طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ کیسے منتقل ہوتے ہیں؟ حاجی طور پر اس میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی پودے کی نوشمہ ہے، یعنی آپ دیکھیں حاجی طور پر اس میں جا رہے ہیں، تو مثلا ایک پودے کے پیدا ہونے اس کی نوشمہ پر آب و ہوا، کھاد، پانی وغیرہ اثرات ہیں، حاجی طور پر پڑتے ہیں، اس لیے ان کو ماحول کا نام دیا جاتا ہے۔ ماحول بچوں کی شخصیت پر بنیادی اثرات ڈالتے ہیں۔ بچوں کی بے شمار دلچسپی، قسم کی عادتیں اور عجیب و انداز فکر کے ماحول کے باعث ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جملہ اثرات ماحول کے ساتھ کہلاتے ہیں۔ مثلا ماں کی بیماری خوشی خوراک کی وجہ سے پیدا ہونے شخصیت پر اثر ڈالتے ہیں، لیکن ماحول کے نمایاں اثرات بچے کی پیدائش کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ پیدائش کے بعد ہم ان اثرات و مشاہدات و طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم تھرڈ پہ بات کریں تو اس کو اگر تھرڈ پوائنٹ کی بات کی جائے تو کہتے ہیں بچہ پیدائش کے بعد اپنے گھر، ماحول یعنی والدین کی زبانی، ان کا لب و لہجہ، مذہب، جذباتی اثرات، دلچسپیاں، رویے، پسند ناپسند، ثقافت، لباس، عادات و تہوار، دیگر وغیرہ سے جو اصاف ان کو اپناتا ہے۔ تو گھریلو ماحول سے وہ محلے میں نکلتا ہے، مفتی گرانوں کے بچوں سے مل کر کھیلتا ہے، ان سے وہ بہت سارے اثرات قبول کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر وہ اسکول جاتا ہے، جہاں ایک اپنے محلے کے علاوہ دوسرے محلوں کے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں استاد بھی موجود ہے، لہٰذا وہ اس میں ماحول میں ترین کتب، استاذہ اور ہم جو ساتھیوں سے بہت کچھ سیکھتا اور حاصل کرتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں بچہ پیدائش کو اپنے گھر، ماحول، والدین کی زبان، لب و لہجہ اور جذباتی اثرات، لباس اور بہت سی چیزوں کے حساب سے اصاف بناتا ہے۔ گھریلو ماحول سے وہ محلے میں نکلتا ہے، مفتی گرانوں سے مل کر وہ کھیلتا ہے، لہٰذا اس ماحول کی تعلیم، کتب، استاد اور ہم جماعتی ساتھیوں سے بہت کچھ سیکھ کر حاصل کرتا ہے۔ ماحول کے اثرات انسان کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ماحول کے اثرات ہیں نا وہ انسان کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ واٹسن کہتا ہے کہ آپ بچے کو میرے حوالے کریں،
واٹسن کیا کہتا ہے کہ بچے کو میرے حوالے کرے، آپ جو چاہیں گے اس کو وہ بنا دوں گا، کوئی بچے کو بگاڑنے بنانے کا ذمہ دار ماحول کو ٹھہراتا ہے۔ کہتے ہیں جو ماحول ہے، آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ بچوں کو میرے حوالے کرے، میں اس کو بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ جو بچہ ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس میں وہ ماحول کا اثرات ٹھہراتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا ماحول ہوگا ویسا ہی جو آپ کا بچہ ہے وہ ویسا ہی ہوگا۔ اسلام نے اس کے ذریعے کہ بچہ اسلام کی فطرت پر معصوم پیدا ہوتا ہے۔ والدین یا معاشرہ یعنی ماحول اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا ماحول کے اثر کی واضح دلیل ہے۔ تو اس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جو لب و لہجہ ہے، جو چیز وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے، وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، وہی جا کے وہ باہر اپناتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر وہ اسکول جاتا ہے جہاں اس کے محلے میں یعنی تمام چیزوں کی وہ بات کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تعلیم کتب استاذ اور ہم جماعتوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور بنانے کا ذمہ دار ماحول کو ٹھہراتا ہے۔ پھر اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ بچہ جو ہے فطرتی طور پر معصوم پیدا ہوتا ہے، والدین معاشرہ یا ماحول اس کو عیسائی یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ ماحول کے ذریعے انسان مختلف قسم کے تجربات کو اپنی شخصیت کا جزو بناتا ہے۔ کہتے ہیں ماحول کے ذریعے انسان مختلف قسم کے تجربات جو ہیں ان کو اپنی شخصیت کا جزو بناتا ہے اور اپنی عمر کے آخری لمحات تک ان کو وسعت دیتا ہے۔ عمدہ تعلیم و تربیت کے لیے موافق ماحول نہایت ضروری ہے۔ یہ ایسی قوت ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک شخص کی تعلیمی سطح کس حد تک بڑھ سکتی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی نامور ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، اگر انہیں موافق ماحول میسر نہ آتا تو آج دنیا کے ان کمالات سے محروم رہتی۔ مثلاً قائد اعظم علامہ اقبال، امام غزالی، ابن خلدون، آئنسٹائن وغیرہ کی کام میں ماحول کے اثرات بہت نمایاں تھے۔ کہتے ہیں ماحول کے ذریعے انسان مختلف قسم کے تجربات کو اپنی شخصیت کا جز بنا لیتا ہے، وہ اپنی عمر کے آخری لمحات تک ان کو وسعت دیتا ہے۔ عمدہ تعلیم و تربیت کے موافق ماحول نہایت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک شخص کی جو استعداد ہے، یہ فطری قوت ہے، وہ کیسے بڑھ سکتی ہے۔ جیسے انہوں نے ہمارے کچھ لیڈرز کے نام بتائے ہیں کہ علامہ اقبال ہیں، غزالی، ابن خلدون، آئنسٹائن، یہ کام ماحول کے اثرات ان پر بہت زیادہ نمایاں تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عمدہ سے عمدہ ماحول یعنی جو آپ کا عمدہ سے عمدہ ماحول ہے، یعنی آپ کا جو بیٹر سے بیٹر انوائرمنٹ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی ماحول کسی بیوقوف کو عقل مند نہیں بنا سکتا، لیکن تعلیم و تربیت، عمدہ غذا، حفظان صحت کے اصول اور دیگر حالات بچوں کے نشو وغیرہ اثرات ڈالتے ہیں۔ مثلا ایک اعلیٰ ذہانت کا بچہ ایسے ماحول میں آنکھ کھولتا ہے جہاں غربت ہے اور والدین ان کی ان پڑھ ہیں، سے مزے کرنے کے موقع بھی نہیں ملتے، تو اس بچے کی ذہن کیسے پلے بھولے گی۔ اس طرح کون ذہن کا بچہ اگر ایسا تعلیمی ماحول دیا جائے جہاں حالات میں پڑھے تو وہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ عمدہ سے عمدہ ماحول بھی کسی بیوقوف کو عقل مند نہیں بنا سکتا، یعنی تعلیم و تربیت، عمدہ غذا بچوں کی نشو پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمدہ سے عمدہ ماحول بھی ایک پوائنٹ آپ کا نکل سکتا ہے، یا ماحول کے جو بیسیکلی اثرات ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اب یہ سوال یہ آتا ہے کہ توارث سے ماحول میں سے بچے کی نشو اور صرف کے کس کے اثرات زیادہ ہیں، یعنی یہ کہ بچہ صرف توارث یعنی یہ کہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بچہ صرف جو ہے وہ توارث سے ہی ایسا ہوتا ہے، یعنی آپ کی جو توارث ہے یعنی جو ماحول ہے سے ماحول اثر قبول کرتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ماحول یا وہ ماحول کی جو چیزیں ہیں یعنی اثر قبول کرتا ہے اور وہ ماحول میں سب کچھ بنتا ہے، یا وہ ماحول میں سب کچھ کہتے ہیں ان دونوں میں سے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توارث اس کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یا ماحول اس کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ فرد کسی بھی ایک عنصر ماحول یا توارث کی پیداوار نہیں ہوتا۔ کہ گندم کا بیج ماحول کی بدولت چنا پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ماحول آپ کا یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی ایک فرد کی جو عنصر ہے یعنی ماحول ہے وہ توارث ہے، اس کی پیداوار نہیں ہوتی۔ کہ گندم ایک بیج ماحول کی بدولت چنا پیدا کر سکتا ہے یا کسی انسان کے حیوان پیدا ہو سکتا ہے۔ اسے یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ انسان، حیوان اور نباتات اپنے توارث اور ماحول کے درمیان توافل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا جو عنصر ہے یعنی فرد کسی بھی ایک عنصر ماحول یا توارث کی پیداوار نہیں ہو سکتا۔ کہ گندم کا بیج ماحول کی بدولت چنا پیدا کر سکتا ہے،
کہ انسان کے ہاں ایمان پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہنا زیادہ صحیح ہے کہ انسان ہے ورنہ بتات اپنے توارث اور ماحول کے درمیان توائل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ البتہ انسان کسی کردار میں توارث کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں ماحول کا، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان میں سے توارث کا اثر ہوا ہو اور ماحول کا نہ، یا ماحول کا ہوا ہو توارث کا نہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ماحول کسی بھی جو توارث ہے اس کا زیادہ حصہ ہوتا ہے یا ماحول کا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان میں توارث کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا ماحول کا۔ کہتے ہیں توارث اور ماحول دونوں ہی فرد کی نوشما پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی توارث کے تاثر کے متعلق بلند قدر و قامت والدین کے بچے اس قدر و قامت کے ہوتے ہیں، اپنے والدین کی جسمانی صحت کا اثر بھی اس طرح قبول کرتے ہیں، لیکن توارث میں ملنے والی صفات، خصوصیات، ماحول کے اثرات پڑنے سے ان میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن اگر حالی سچی غذا ہو تو مناسب مقدار میں نہ ملے تو افراد کی نشو پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ سب ماحولی کا حصہ ہے، کسی فرد کے ارد گرد موجود حالات اور واقعات اس کا ماحول کہلاتے ہیں۔ کیا ڈیفینیشن اس کی دیکھیے اس نے بتا دی ہے، یا یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو تعریف ہے وہ ماحول کی، وہ یہ بتا رہا ہے کہ کسی فرد کے ارد گرد کے موجودہ حالات اور واقعات اس کا ماحول کہلاتے ہیں۔ اچھا تو اسٹوڈنٹ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ توارث اور جو ماحول ہے وہ دونوں ہی فرد کی نوشما پر انداز ہوتے ہیں۔ توارث کے تاثیر کے متعلق تو یہ بلند و قد و قامت والدین کے بچے بالعموم اسی قدر و قامت کے ہیں، اپنے والدین کی جسمانی صحت کا اثر بھی قبول کرتے ہیں، لیکن توارث میں ملنے والی صفات اور خصوصیات پر ملنے کے اثرات پڑنے سے ان کی بھی کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر اچھی اور حالی سوراخ، صاف اور تازہ پانی میں مناسب مقدار نہ ملے تو افراد کی نوشما پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ سب ہی ماحول ہی کا حصہ ہے۔ انسانی شخصیت پر توارث اور ماحول کے اثرات کی بحث سے چند نتائج عرض کیے جا سکتے ہیں، جن کی روشنی میں انسانی فطرت اور اس کی جو تربیت کی اہمیت ہے اس کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پہ وہ بات کرتے ہیں ماحول اور توارث کسی وصف یعنی ٹریٹ کو مکمل طور پر متعین نہیں کرتے، یعنی جو ٹریٹ ہے یعنی جو خوبیاں ہیں اس کو مکمل طور پر متعین نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات پر توارث کا اثر نسبتاً زیادہ ہے، یعنی کہتے ہیں کہ آپ کی جو توارث ہے اس پر اثر آپ کا نسبتاً زیادہ ہے، یعنی مثلاً قد و قامت ہوگی، ذہانت کا معیار ہے، حقیقی مستدی وغیرہ بہت زیادہ توارث کے زیر اثر ہیں۔ اس کے بعد عادات کی شکل، تشکیل، شخصیت کے محسوس صفات، اعتقاد، اقدار، ذاتی رویے وغیرہ میں ماحول کا عمل زیادہ ہے۔ ماحول اور توارث کی جو وصفی ٹریٹ ہے وہ مکمل طور پر آپ یہ متعین نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات وصف پر توارث کا اثر نسبتاً زیادہ ہے، مثلاً قد و قامت اور ذہانت کا معیار اور حقیقی جو مستدی وغیرہ وہ سب کچھ ہے۔ نمبر 2 پہ کہتے ہیں کہ جو برا ماحول ہے وہ اچھے توارث کو دبانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتا، یعنی کہ دوسری طرف موزوں ماحول کبھی کبھی عمدہ تصورات کی جگہ لے سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ذہین بچے کی تربیت برے ماحول میں ہو تو اس کی بیشتر ذہنی صفات برے ماحول کی وجہ سے دب جائیں گی۔ کہتے ہیں برا ماحول اچھے توارث کو دبانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف موزوں ماحول بھی کبھی عمدہ توارث کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ذہین بچے کی تربیت آپ برے ماحول میں کریں تو اس کے بیشتر ذہنی صفات برے ماحول کی وجہ سے دب جائیں گی اور برا ماحول اپنا اثر کہا جائے گا۔ اسی طرح کندہ ذہن بچوں کو بہتر ماحول مناسب تربیت سے ذہین نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کس نہیں لیا جا سکتا کہ ماحول اور تربیت کا شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تربیت بیشتر انسانی اصلاح کو اجاگر کرنے کا باعث بنتی ہے۔ منحصر توارث فرد کے کسی کام کرنے کی صلاحیت کا تعین کرتا ہے، اور جبکہ ماحول اس کام کی نشاندہی کرتا ہے جو کوئی فرد عملی طور پر سر انجام دیتا ہے۔ اگر اعلیٰ قسم کی مشین کی احتیاط نہ کی جائے اور اس کو برے ماحول میں رکھا جائے تو اس کی کارکردگی میں جلد فرق پڑ جائے گا، اور اس کو اچھا جو ماحول ملے اور اس کی مناسب احتیاط کی جائے تو اسے اعلیٰ کارکردگی کی توقع رکھی جائے گی۔ تو بہترین اگزامپل انہوں نے جو لاسٹ پہ آپ کو کوڈ کر کے بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایک سیکنڈ یہ آپ اس کو پوائنٹ دے سکتے ہیں کہ یہ نتائج ہم نے نکالے ہیں، یعنی جو آپ کے ماحول سے اور اثرات سے، یعنی آپ نے جو کنکلیوڈ کیا ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ اس شخصیت پر اور ماحول کے اثرات کے چند اثر لیتے ہیں، ٹریٹ اور خوبیاں وغیرہ ہے، قد و قامت، ذہانت کا معیار اور یہ سب کچھ وغیرہ ہے۔ برا ماحول اور اچھے توارث کو دبانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن آپ اس کو ختم
نہیں کر سکتے۔ موضوع ماحول بھی کبھی کبھی عمدہ توارث کی جگہ لے سکتا ہے۔ اس کے وہ یہ کہتے ہیں کہ توارث فرد کی کسی کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ آپ کا جو توارث اور ماحول ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم نے اس میں مختلف قسم کے پوائنٹ کو ڈسکس کیا۔ جو نمبر 1 پہ ہم نے دیکھا کہ توارث کی صفات ہیں، نمبر 2 پہ ہم نے دیکھا تغیرات لانے والے اثرات ہیں، اس کے بعد ہم نے ماحول کے ڈسکس کیا۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔